السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچنے دینا، کیونکہ اگر آپ کا مد مقابل اگر طاقتور ہے تو آپ کو دنیا میں اس سے رسوائی اٹھانا پڑے گا، اور اگر آپ کا مد مقابل کمزور ہے اور آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس نے اگر اللہ کے سامنے فریاد کر لی تو دوستوں اس کا خمیازہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں اٹھانا۔ اس لیے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچنے دینا۔ علامہ اقبال نے کیا پیارا شعر کہا ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوستوں کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک اس کو سنتا ہے اور اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مل جاتا ہے۔ ہمارے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں اور ہم اندازہ بھی نہیں کر پاتے کہ یہ پریشانی ہمیں کس سبب سے ہو رہی ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو بیجا نقصان پہنچا دینا، کسی کے کام میں رکاوٹ بن جانا، یہ دوستوں دنیا میں یہ عمل تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کا آخرت میں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ عبرت آمیز واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستوں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا اور دوسرا آدمی وہیں پر موجود تھا۔ جب اس نے مچھلی پکڑ لی تو اس دوسرے والے آدمی نے جو اس مچھلی والے سے طاقتور تھا اس کی مچھلی چھین لی اور مچھلی چھین کر لے کے جانے لگا۔ اس مچھلی نے اس کی انگلی میں کہیں کاٹ لیا۔ اب اس کو مچھلی نے کاٹ لیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ملہم پٹی وغیرہ کرانے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ تیسرے دن معمول کے مطابق جب وہ ڈاکٹر کے یہاں گیا اور اس کی پٹی کھولی گئی تو دوستوں انگلی اس کی سیپٹک پیدا ہو گئی، سڑن ہو گئی تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی انگلی یہاں سے کاٹنی پڑے گی ورنہ جو ہے یہ پھیلتا ہوا جائے گا تو پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ اچھا یہاں سے انگلی کاٹی گئی، اس کی ملہم پٹی ہوئی، پھر جو ہے وہ آیا معمول کے مطابق تیسرے دن پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور جب اس کی پٹی کھولی گئی تو اس کا گھاؤ جیوں کا تیوں بنا ہوا تھا بلکہ بڑھا ہی ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر نے کیا کہا کہ یہ گھاؤ یہاں تک جو سیپٹک پھیلنے کا اندیشہ ہے اس کو یہاں سے کٹوا لیجئے ورنہ یہ یہاں تک پھیل جائے۔ نتیجہ کیا نکلا، اس کا پنجہ یہاں سے کاٹ دیا۔ پھر ملہم پٹی ہو گئی، گھر آیا، معمول کے مطابق تیسرے دن پھر پٹی کھولی گئی، پھر وہی ماجرا۔ کیا ہوا، پٹی کھولی گئی، سیپٹک ہو گیا تھا اس کو۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کٹوا لیجئے گانٹھ تک ورنہ پورا بازو نکل۔ اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا گیا اور پھر جو ہے دوا وغیرہ لگا کر کے ملہم پٹی کر دی گئی اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق وہ تیسرے دن آیا ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ جیوں کا تیوں تھا، گھاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ ملہم پٹی کروا کے وہاں سے آیا اور اس کے بعد کوئی بزرگ مل گیا اس کو، اس نے سارا ماجرا ان بزرگ کے سامنے بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور میرا ہاتھ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا یاد کرو تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں نے ایک مچھلی پکڑنے والے کی مچھلی چھین لی تھی اور اس مچھلی نے مجھے کاٹ لیا جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہمیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مچھلی والے کے پاس فوراً جائیے اور اس سے معافی مانگیے۔ چنانچہ وہ مچھلی والے کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر کر معافی مانگی اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی؟ تو
اس مچھلی والے کا عبرت آمیز جواب سنیے گا میرے دوست۔ اس مچھلی والے نے کہا جب تم نے میری مچھلی چھین کر بھاگی تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ مجھے اپنی طاقت دکھا رہا ہے، تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ اے اللہ یہ بندہ مجھے اپنی طاقت دکھا رہا ہے، تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ اب میرے عزیزوں غور کرو، اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ ہم دنیا میں کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، کسی کی کھیتی پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہم طاقتور ہیں بظاہر دنیا میں، جبکہ یہ طاقت بھی باطنی ہے، یہ طاقت بھی عارضی ہے، یہ طاقت بھی عارضی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے جب چھین لے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ غیر طاقتور لوگوں پر، کمزور لوگوں پر کرتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ کوئی کمزور آدمی ہماری حرکتوں سے پریشان نہ ہونے پائے۔ ہمارا پڑوسی آج ہم سے کتنا خوش ہے، ہمارے دوست رشتہ دار ہم سے کتنے خوش ہیں، ہم ان کے حقوق کتنا ادا کر رہے ہیں، کہیں ان کے حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کسی کو مذاق میں گالی دے دیا، کسی کو مذاق میں اس کے عیب کو اچھالا، کیا ہے یہ دوستو؟ یہ مذاق لگتا ہے ہمیں۔ کسی کو اے لنگڑے ادھر آ، او گنگے، او لولے، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق، کوئی انسان اگر لنگڑا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا، کوئی لولا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی اندھا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کسی کو اندھا، لولا، لنگڑا کہنے کا؟ دوستو ہم کہہ تو دیتے ہیں زبان سے، لیکن اس کی سزا ہمیں کیا بھگتنی پڑے گی؟ کیا کبھی اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ عزیز ساتھیوں، میری آپ سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، نہ کہ نقصان ہو، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے حق ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ جہاں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوگا، اس جگہ ہم جب حقدار اپنا حق مانگنے کھڑا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حقوق العباد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔